السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارت کا پہلا سفر کیسے شروع ہوا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 12 سال کی تھی۔ آپ کے چچا ابو طالب تجارت کا مال لے کر ملک شام جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خواہش ظاہر کی۔ شفیق چچا عزیز بھتیجے کی خواہش رد نہ کر سکے، ساتھ لے لیا۔ ملک شام کے قریب پہنچ کر بصرہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ پڑاؤ کے قریب بحیرہ نامی ایک راہب تھا جو پرانی کتابوں کا بڑا عالم تھا۔ ان پرانی کتابوں یعنی تورات، انجیل اور آخری نبی کی پوری نشانیاں لکھی ہوئی تھی۔ اس راہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ پائی تھی اور دیکھتے ہی پہچان لیا۔ اس راہب نے ابو طالب سے پوچھا، یہ کس کا لڑکا ہے؟ ابو طالب نے کہا، میرا بھتیجا ہے۔ راہب نے کہا، تمہارا بھتیجا دنیا کا وہی آخری نبی اور عظیم الشان پیغمبر ہے جس کی خبر تورات اور انجیل وغیرہ میں دی گئی ہے۔ دیکھو، اس ملک کے یہودی اس نبی کے جانی دشمن ہیں۔ بہتر ہے تم اس کو یہیں سے واپس کر دو۔ اگر انہوں نے دیکھ لیا اور پہچان گئے تو بس مار ہی ڈالیں گے۔ ابو طالب نے یہ سن کر فوری آپ کو مکہ معظمہ واپس کر دیے۔ عرب کے لوگ بڑے لڑنے جھگڑنے والے تھے۔ بات بات پر قتل و خون کی نوبت آ جاتی تھی اور پھر برسوں قائم رہتی تھی۔ ان لڑائیوں کی وجہ سے کس کو ایک دن بھی چین سے بیٹھنا نصیب نہ ہوتا تھا۔ صبح اگر بہتر تو شام کی خیر نہیں تھی، اور شام امن عافیت سے گزر گئی تو صبح کی خیر نہیں تھی۔ آئے دن یہی قصے ہوتے رہتے تھے۔ لاکھوں لڑکے یتیم ہو گئے تھے اور سینکڑوں عورتیں بیوہ ہو گئی۔ پھر مزہ یہ کہ یتیموں کا مال بے دھڑک کھانا، کمزوروں کو ستانا، غریبوں پر ظلم و زیادتی کرنا ان کا شیوا تھا۔ یہ حالت دیکھ کر ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ ہوتا تھا اور اس فکر اور سوچ میں رہتے تھے کہ وہ کون سی ایسی ترکیب کرے کہ یہ ظلم زیادتی ختم ہو جائے اور لوگ امن و شان کی زندگی گزارے۔ عرب میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو طبیعت کے نیک اور مزاج کے اچھے تھے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے ایک انجمن قائم کی جس کا مقصد صرف یہی تھا کہ ظلم زیادتی کو روکا جائے۔ چنانچہ سب نے مل کر عہد کیا کہ آج سے ہم سب مظلوم کی حمایت کریں گے اور ظالم کو مکہ میں رہنے نہ دیں گے۔ اس معاہدے میں ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے، اور آپ کیوں نہ شریک ہوتے؟ آپ کی تو یہی خواہش تھی۔ کعبہ کی تعمیر اور ایک بڑے فتنے کا فیصلہ۔ حرم شریف بہت نشیب میں تھا۔ پانی بھر جانے پر اس کو بہت نقصان پہنچتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا سیلاب آیا کہ کعبہ کی اقدس دیواریں پھٹ گئی اور مکہ والوں نے ارادہ کیا کہ کعبہ کی عمارت کو پھر سے بنائیں گے اور خوب اونچی اور مضبوط بنائیں گے۔ چنانچہ سب نے مل کر اس مقدس عمارت کو ازسر نو بنایا، اور جب حجر اسود رکھنے کا وقت آیا تو آپس میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ یہ سعادت مجھ کو نصیب ہو۔ حجر اسود ایک کالا پتھر تھا۔ اس کو عربی میں حجرہ اسود کہتے ہیں۔ عرب کے لوگ اس کو بہت مبارک سمجھتے ہیں اور اب بھی اس کی عزت ہے۔ ہم سب مسلمان اس کی عزت کرتے ہیں۔ یہ مبارک پتھر جنت سے آیا تھا۔ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چوما، اور آج بھی جب کوئی حج کرنے جاتا تو اس کو چومتا ہے۔ غرض یہ کہ جب حجرہ اسود رکھنے کا وقت آیا تو بنی بات بگڑ گئی، تلواریں کھینچ گئی اور قتل و خون کی نوبت آ گئی۔ اور کیوں نہ آتی؟ جب گھوڑا آگے بڑھانے پر خون کی ندیاں بہہ جاتی تو یہ تو بہت بڑی بات تھی۔ خیر، جب معاملہ کسی طرح نہ سلجھا تو قوم کے ایک بڑے بوڑھے شخص نے یہ رائے دی کہ کل صبح کو جو شخص سب سے پہلے حرم شریف میں داخل ہو اسی کو لوگ منصف بنائیں گے اور اسی کے فیصلے کو دل سے مانیں گے۔ اس بات پر سب نے اتفاق کیا۔ اللہ کا کرنا دیکھو کہ دوسرے دن صبح جو سب سے پہلے کعبہ میں داخل ہوئے وہ تھے ہمارے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ بس سب خوش ہو گئے اور بیک وقت بول اٹھے کہ آمین و صادق آیا، ہم سب ان کے فیصلے پر راضی رہیں گے۔ ہمارے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ ایک چادر پھیلا کر حجرہ اسود کو اپنے دست مبارک سے رکھ دیا۔ پھر ہر قبیلے کے سردار سے چادر کے کونے پکڑا کر اس مقدس پتھر کو مقدس مقام تک لے گئے اور وہاں پہنچا کر اپنے دست مبارک سے حجرہ اسود کو اس کی جگہ رکھ دیا۔
اس ترکیب سے ہمارے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے زبردست فتنہ کو، جس میں تلواریں چل جانے اور خون کی ندیاں بہہ جانے کا یقین تھا، اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔